انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ انسان کسی کو خطاب دے اس کی اہمیت نہ ہو، اور در و دیوار نہ اس میں عقل، نہ سمجھ، نہ شعور، نہ سننا، نہ دیکھنا، اس کے خطاب کی اتنی اہمیت؟ خانقاہ کی در و دیوار بولے، اینٹ پتھر بولے، خانقاہ کا گوشہ بولے تو بڑی اہمیت، اہل علم بولے تو کوئی اہمیت نہیں، انسان بولے تو کوئی اہمیت نہیں۔ بات یہ ہے کہ سنو، جب بولنے والا جس میں بولنے کی صلاحیت ہو وہ بولتا ہے، جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو وہ دیکھتا ہو، جس میں سننے کی صلاحیت ہو وہ سنتا ہو، تو یہ بولنا بھی اس کا ہے، یہ دیکھنا بھی اس کا ہے، یہ سننا بھی اس کا ہے۔ مگر جس میں بولنے کی صلاحیت نہ ہو، آواز وہاں سے آ رہی ہو، آواز وہاں سے آ رہی ہو، تو کوئی اور بول رہا ہے، کوئی اور بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ جو منصور میاں الحق بولا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ جو کوہ طور کے درخت پر اللہ بولا تھا، وہی در و دیوار سے کہہ رہا جاگی جاگی جاگی۔ تو یہ آسمانی خطاب نہیں، یہ خدائی خطاب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حضرت مخدوم، یہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، شب قدر کی زیارت کی تو سبھی کو تمنا، حضرت مخدوم نے شب قدر کی زیارت کی اور اپنے چاہنے والوں کو زیارت کرائی، رات بھر اس کے انوار و برکات میں نہاتے رہے، اور صبح ہوتے ہوتے ایک غیبی آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی، آواز سب سن رہے ہیں، اشرف محبوب موت، کیا انعام، اشرف میرا محبوب ہے۔ یہ غیبی آواز حضرت نے سنی، اور پھر عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت کی یہ عادت کریمہ تھی کہ روزانہ فجر کی نماز آپ کعبہ میں پڑھتے، روزانہ کعبے میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہیں یہ بیچنا آپ چھوڑ دیں، کیسے آتے تھے؟ اس وقت تو کوئی ہوائی سفر، اور ہوائی سفر بھی ہوتا تو کیسے آتے؟ کوئی آسان کام ہے وہاں سے کعبہ، مگر روزانہ آتے تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ غوث کا جسم اتنا لطیف ہوتا کہ اس کی لطیف، تمہاری جو نگاہ ہے نا، اس نظر سے بھی زیادہ لطیف، اور تم اپنی نظر کی لطافت کو دیکھ چکے ہو۔ آنکھ اٹھایا آسمان پر پہنچی، یہ رفتار ہے، یہ تمہاری نگاہ کی رفتار ہے۔ آنکھ اٹھایا اور چاند دیکھ لیا، وہاں تک آپ کا نظر کا نور پہنچا۔ تو لطیف چیز، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، وہ جہاں چاہے چلا جائے، آنے واحد میں کہیں بھی چلا جائے۔ تو روزانہ وہ جایا کرتے تھے، مگر جب اس صبح کو گئے تو وہاں ایک بزرگ، ان کا نام نجم الدین اصفہانی، اور ایک قول یہ کہ نجم الدین قلندہ، جو شیخ حرم تھے، انہوں نے دیکھا تو اس دن عجیب انداز سے پیش آئے، بڑے عجیب انداز سے استقبال کیا، کہا اے اشرف سمنانی، بیائے یا محبوب یزدانی، ای خطاب سلطانی باشرف سمنانی مبارک۔ اے محبوب یزدانی، اے محبوب یزدانی، آئیے، یہ سلطانی خطاب آپ کو مبارک۔ یہ محبوب سبحانی کا لفظ منی کی زبان سے، اس وقت جتنے حرم میں مشائخ تھے سبھی کی زبان پر یہ جاری ہو گیا۔ تو غوث کی شان ایسی ہوتی ہے کہ قرب و بعد کا کوئی فاصلہ نہیں،
عالم کی ہر چیز سے وہ قریب، اس لیے کہ اگر قریب نہ ہو تو عالم کا وہ انتظام کیسے کرے گا، عالم کا وہ انتظام کیسے کرے گا؟ تو یہ غوث کا بڑا اونچا مقام۔ ایسے ہی ایک قطب، ایک تو قطب الاقطاب ہوتا جو غوث الاعظم کے ہم مانتے، اور ایک ہے قطب۔ تو ایک قطب کی حکومت 18,000 عالموں پر ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا اتنا عالم ہے کہاں؟ کیا تمہارے علم میں نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ارے تمہارے علم میں جتنے عالم کو خدا نے جاننے کی طاقت دی ہے اتنے ہی تو بتاؤ گے۔ ایک عالم وہ ہے جس کو تم دیکھ کے معلوم کرتے ہو، ایک عالم وہ ہے جس کو تم سن کے معلوم کرتے ہو، ایک عالم وہ ہے جس کو تم چھو کر کے معلوم کرتے ہو، ایک عالم وہ ہے جس کو تم چکھ کر کے معلوم کرتے ہو۔ آنکھ لے لی جائے تو یہ جو مشاہدے والا عالم ہے اس سے آپ باہر ہو گئے، کان لے لیا تو مسموعات والے عالم سے آپ باہر ہو گئے، قوت ذائقہ لے لی جائے تو پھر آپ ذائقے والے عالم سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو 5-6 تو حواس آپ کو ملے، اور انہی 5-6 حواس سے 5 ظاہر، 5 باطن، ایک 10 حواس سے تو آپ کو ملے۔ تو ان حواس سے جتنا آپ سمجھ سکیں گے اتنا ہی تو آپ کو علم ہوگا۔ سارے عالم کو سمجھنے کے لیے اگر حواس ملتا ہے تو قطب کو ملتا ہے، غوث کو ملتا ہے، سارے عالم کو۔ ارے تم سوتے میں جو دیکھتے ہو نا اس سے زیادہ پختہ وہ تو جاگتے میں دیکھتا۔ اور اس کو میں سمجھا دوں کہ کچھ حواس ایسے بھی ہیں جو عالم خواب میں آپ کو دیے جاتے ہیں۔ یہ بیداری والا بھی، ایک تو جاگنے سے میں جو آپ کے حواس سے وہ کام کرتے ہیں، اور ایک سونے میں کام کرتے ہیں۔ یہ سونے کے وقت آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ چل رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے تو اس کا ذائقہ مل رہا، کوئی دوڑا رہا تو اس کو محسوس کر رہا ہے، کسی نے تکلیف پہنچا تو تکلیف بھی، آرام بھی، راحت بھی، یہ سب آپ کو معلوم ہو رہا کہ نہیں؟ آپ کے یہ جاگنے والے حواس تو سو رہے ہیں، یہ ذائقہ کہاں سے مل رہا، یہ دکھتا کہاں سے، یہ سنتے کہاں سے؟ تو معلوم ہے کہ کچھ سونے والے حواس ایسے تیز ہیں کہ تم کمرے میں بند ہو اور یہاں سو رہے ہو، اور خواب میں کسی جنگل کی سیر کر رہے ہو، کسی شہر میں ٹہل رہے ہو، یہاں والا تو یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ یہاں پڑے ہوئے ہیں، مگر آپ ہے کہ آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، آپ ہے کہ آپ دریا میں ڈوب رہے ہیں، آپ ہے کہ آپ آسمان میں اڑ رہے ہیں، تو یہیں بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ رہے ہیں، اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ آپ یہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو جاگنے والے حواس تھے وہ سو گئے ہیں، اور جو سونے والے حواس تھے وہ جاگ رہے ہیں، اور وہ تمہیں اڑا رہے ہیں، اور وہ ایسے حواس ہیں کہ تمہیں گھما رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی دوری نہیں، کتنے ہی مکفل ہو جاؤ، تمہارے جسم کو قید کر دیا جائے مگر وہ سونے والے حواس قید نہیں ہوتے، مگر جیسے آپ بیدار ہوئے وہ حواس سو گئے، وہ جو سونے والے تھے وہ سو گئے، جاگنے والے بیدار ہو گئے، اور جب سوئے تو یہ سو گئے، وہ بیدار ہو گئے۔ مگر اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کے سارے حواس ہر وقت بیدار رہتے ہیں، وہ چاہے سونے والے ہوں چاہے وہ جاگنے والے ہوں، اور سارے حواس ان کے جب بیدار رہتے ہیں تو وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اتنی دور کی دیکھتے ہیں کہ تمہارا نہ سونے والا دیکھ سکے نہ جاگنے والا دیکھ سکے۔ یہ ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر یہ قوت ہوتی ہے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں، بہت ہی لطیف ان کا جسم ہوتا ہے۔ اس کا تو ایک واقعہ بھی حضرت مخدوم نے بھی لکھا ہے، اور حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے، شیخ اکبر حج کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو بھیڑ میں طواف کرنا، مگر کسی کے جسم سے اس کا جسم بھی نہیں ٹکراتا، کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوتی، وہ چلا جا رہا تو حیران ہے کہ کوئی روح ہے جو جا رہی ہے کیا، کہیں سے کوئی ٹکراؤ نہیں، نہ کوئی مجمع کو اس پر اثر، جیسے آپ کی نظر شیشے سے گزر جاتی ہے ویسے وہ مجمع سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو
تو حضرت شیخ تھے، منتظر تھے کہ اب یہ طواف ختم کر چکے ہیں تو بات کی جائے۔ جب وہ طواف ختم ہو گئی گئے، انہوں نے سلام عرض کیا، انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ حضرت احمد سبتی تھے، ان سے پوچھا کہ اس وقت کا غوث کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں، اس وقت کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد، انہوں نے کہا میرے بعد سید جلال ہوں گے اور ان کے بعد سید اشرف ہوں گے۔ یہ خبر انہوں نے اسی وقت دے دیا تھا، اور واقعی قصہ کچھ ایسا ہی ہو گیا۔ حضرت مخدوم نے ایک مرتبہ بہت ہی مسرت کے عالم میں کہا الحمدللہ میں سرامات، الحمدللہ میں سرام، اللہ کا شکر ہے مل گیا، اللہ کا شکر ہے مل گیا۔ معلوم ہے کیا؟ تو سرکار نے خود وضاحت فرمائی کہ جو غوث زمانہ تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور سارے اولیاء جو تھے وہ منتظر تھے اس جگہ کہ وہ جگہ ہمیں ملے، ہم پر یہ فضل الہی ہو، سبھی منتظر تھے اس جگہ۔ اور اس غوث زمانہ سے انہوں نے کہا فلاں مقام پر میری ملاقات بھی ہو چکی تھی، وہ منصب غوثیت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دے دی، اور کہا پہلے میں اس غوث زمانہ کی بائیں سائڈ میں تھا، پہلے میرا مقام بائیں ہاتھ میں تھا، میں عبد الملک تھا، پھر جب اس کی جگہ پر آیا تو جو دائنا تھا وہ بایاں ہو گیا، اس طرح سے نیچے سے اوپر خانہ پوری ہوتی رہی۔ تو اس پر انہوں نے شکر ادا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوثیت کا مقام دے دیا۔ ایک بات میں اور بھی بتاتا جاؤں، جب ایک غوث چلا گیا دوسرا غوث آیا تو احکام کا نفاذ تو وہی کرے گا نا، تو کیا اب پہلے کو کوئی اختیار نہیں رہا؟ کیا اس دوسرے کو اس پہلے سے کوئی مطلب نہیں رہا؟ کیسا ہوتا نا کہ ایک منصب ایک جگہ ہو، وہاں جب کوئی ریٹائرڈ ہو جائے، باہر ہو جائے، اور اس کے بعد کسی کو بٹھا دیا جائے تو اب اس کا پہلے والے سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر یہ عالم روحانیات کا نظام دوسرا ہے۔ یہ تو عالم شہادت کے لیے ان کو منصب پر بٹھایا جاتا ہے، مگر بعد والا جو غوث ہوتا ہے وہ اپنے منصب سے ہٹایا نہیں جاتا، اس کے اختیارات ختم نہیں کیے جاتے، بس اب اس کے اختیارات کا بھی نفاذ اسی غوث کے ذریعہ ہوگا، اسی غوث کے ذریعہ ہوگا، اس کے بھی فیوز و برکات بیٹھنے والے منصب۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جج صاحب ہٹ گئے، دوسرا جج وہاں آ گیا، تب پہلے جج کی کوئی بیچاری کچھ نہیں رہ گیا، نہیں، یہ روحانی معاملہ ہے، یہاں منصب دے کر کے لیا نہیں جاتا، اس منصب کو اسی کو رکھا جاتا ہے جو اس منصب کے لائق ہو۔ اسی لیے دوستو یہ بڑی عجیب بات ہے، مجاہد و ریاضت سے بھی لوگ اونچے سے اونچا مقام پا لیتے، مگر مجاہد ریاضت، یہی فرق بتا رہا ہوں کہ مجاہد ریاضت سے جو بات حاصل ہو اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہو، محنت سے جو بات حاصل ہو اور خدا کا فضل کے سے جو چیز حاصل ہو وہ چھینی نہیں جاتی، جو چھینی۔ اسی لیے ولایت کی بھی دو قسمیں، ایک فطری ولایت اور ایک وہبی ولایت، اور ایک ہے کسبی ولایت۔ فطری ولایت اسے کہتے ہیں پیدائشی ولی، پیدائشی ولی وہ فطری ولایت، جیسے کہتے ہیں مخدوم کی شان، جیسے غوث اعظم کی شان، جیسے خواجہ اجمیری کی شان، یہ کیا ہے؟ یہ فطری ولی۔ اور فطری ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی ولایت کی بشارتیں پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فطری ولایت جس کو ہو، یعنی جس کا خمیر ہی ولایت سے تیار کیا گیا ہو، تو انقلاب ماہیت نہیں ہوتا، جو بنی ہے وہ خمیر ولایت سے، تو ماہیت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اور جو محنت کر کے آ رہے ہیں، جہاں محنت ختم ہوئی وہی خطرہ،
محنت کرتے رہو، چکی چلاتے رہو، ذرا بھی ٹاما ڈول تو خطرہ۔ تو مقام جو محنت سے حاصل کرتا ہے کبھی کبھی اس مقام سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور جو مقام خدا کے فضل سے حاصل کرتا ہے کبھی بھی اس کے پیر نہیں ڈگمگاتے، کبھی بھی وہ اسے ہٹایا نہیں جاتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک مقام حاصل کرنے والا اپنی ریاضت و مجاہدے، اپنی عبادت و عمل سے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی محنت کے صلے میں اسے گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا، ملائکہ کے ساتھ رہا، عبادتیں کرتا رہا، مگر یہ سب کچھ اس نے محنت سے حاصل کیا تھا، مشقت سے حاصل کیا تھا۔ فطری طور پر وہ اس مقام کا نہیں تھا، فطری طور پر وہ اس مقام کا نہیں تھا، وہ اپنی محنت سے وہاں پہنچا تھا۔ تو کیا ہوا؟ توفیق الہی کا سایہ ہٹا، یہ کسبی ٹھکرا دیا گیا، یہ ٹھکرا دیا گیا، اور فرشتے سب بچ گئے۔ وہ محنت سے وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ محنت سے وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ جو تھے گئے تھے، یہ خدا نے انہیں ایسی تخلیق ہی کیا تھا۔ تو لہذا محنت کر کر کے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کب لات مار دیا جائے، پتہ نہیں کب ٹھکرا دیا جائے۔ لہذا فطری خوبیوں والوں سے کسبی خوبیوں والوں کا ٹکرانا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما بہرحال اس موضوع کو کیا پڑھوں، کچھ باتیں اور بھی اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے میں عرض کر دوں۔ حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجرات میں رہنے کی وجہ سے 50% سے زیادہ تو میں گجراتی ہو گیا، اور حضرت شیخ کو بہت قریب سے پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے جب تحقیق کیا یہ ایک مجھے بڑی کھٹک رہتی تھی، یہ علوی اپنے کو کہتے تھے، حالانکہ یہ کوئی خاص بات ایسی نہیں ہے، علوی تو ہر سید اپنے کو علوی کہہ سکتا ہے، تو مگر ایک ایسا تخصیص عرفی جس کو کہتے ہیں، عرف میں ایک بات ایسی ہوگی کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے وہ اپنے کو علوی کہتے ہیں، اور حضرت عباس کی اولاد اپنے کو عباسی، اور جو حسنی حسینی ہے اپنے کو سید کہتے ہیں، تو ایک تخصیص ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہو کوئی ایسا معاملہ رہا ہو، مگر جب میں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ حضرت امام حسین کی صحیح النسل، یہ حضرت امام نقی کی اولاد سے، مگر انہوں نے اپنے کو سید نہیں لکھا۔ آج تک ان کے خاندان والے اپنے کو علوی کہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ چاہنے والے ان کو سید کہیں کوئی بھی کہیں وہ تو صحیح کہتے ہیں، مگر وہ اپنے کو علوی، ایک علوی کا لفظ چل گیا۔ جانتے ہو کیا اب ایسا ہوا کیوں؟ بابو سن لیجیے، ایسا اس لیے ہوا کہ جس وقت یہ آئے تھے جنوبی ہند سے، آج بھی ان کے آباء و اجداد کے آستانے وہاں پر ہیں بیجاپور کے اندر، اور ہاشم پیر کا آستانہ بہت مشہور ہے، یہ وہاں سے آئے تھے گجرات میں۔ اس وقت اسلامی سلطنت تھی گجرات میں، اور جو بادشاہ وقت تھا وہ حسنی حسینی سادات سے بڑی محبت کرتا تھا، تو اگر کوئی اپنے کو آ کے سید کہہ دے تو وہ اس سے کوئی خدمت نہیں کہ میں سید سے کوئی خدمت لوں، اور خدمت نہ لینے کی وجہ سے اپنے ہاں عزت سے رکھتا تھا، خدمت کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، اور پھر نظر و نذور دے کے رخصت کر دے کہ ان کو زیادہ رکھیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو ان کو مالا مال کر کے واپس کر دے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں بھی اپنے کو سید کہہ دیتا ہوں تو یہ مجھ سے بھی کوئی کام نہیں لے گا، مجھ سے بھی دین کا کوئی کام نہیں لے گا، کوئی ایسا منصب نہیں دے گا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، پتہ لگا کہ کہا میں علوی ہوں۔ بات تو صحیح ہے، ہر حسنی حسینی علوی ہوتا، مگر علوی سے جو ایک تخصیص عرفی تھی، ذہن ادھر چلا گیا، اور اس وقت کا شیخ الاسلام انہیں بنایا گیا،
اور اس وقت ان کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ 11-12 زبانوں پر پوری مہارت کاملہ تھا، اور اس دور میں عرب کے لوگ علم دین سیکھنے ان کے پاس آتے تھے۔ اور میں نے ترجمہ و تفسیر کی تحقیق میں بہت ساری کتابوں کو دیکھا تو ہندوستان میں قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر کرنے والے بزرگ کا نام شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے۔ دیکھیے دین کی خدمت کے لیے